ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 تک درس ہو گیا، آج 89 سے ہم نے درس شروع کیا۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے اور زکریا علیہ السلام کو اے محبوب یاد کر کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ علیہ السلام انہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا۔ حالانکہ اس کی عورت بھانج تھی، اولاد پیدا کرنے والی نہ تھی، لیکن وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو تندرست کیا اور اس کی اصلاح کی کہ اسی عمر میں وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ کن فیکون ذات۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا انبیاء کے، یہ نیکیوں میں، یہ جملہ خبریہ ہے، جلدی کرتے تھے، اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ اچھا، یہاں ہم نے قرآن پاک میں دیکھیں جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ خبریہ میں، انشائیہ میں کوئی یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کی بھلائی بیان ہو رہی ہے یا برائی بیان ہو رہی ہے۔ اب رب کریم نے فرمایا کہ تم نیکیوں میں جلدی کرو، تو اس میں تو ہماری کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ جا بجا یہ جملہ آیا ہے، لیکن ہم نے جو سب سے پہلے پڑھا تھا 148 نمبر، یہ دیکھتے ہیں وہ جملہ انشائیہ ہے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ 148 یہ ہے، شروع میں ہے کہ اللہ کریم جب قبلے کی باتیں ہو رہی تھی کہ قبلہ ہے نہیں ہے، لوگ بڑے اعتراضات کرتے، اللہ نے فرمایا چھوڑو، بس یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اب اس کو موضوع نہ بناؤ کہ اسی میں لگے رہیں، اس کو آپ لوگوں نے اس پہ ٹائم جیسے مولوی لگے رہتے ہیں، یہ صحیح ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، بس زندگی گزر گئی مناظرے کرتے کرتے بس۔ تو یہاں دیکھ کے رب کریم نے فرمایا کہ بس یہ ہمارا حکم ہے، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قبلہ بنا، یہ تمہارا قبلہ ہے، تو فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ اس میں مقابلہ کرنا، یہ ایک آیت نہیں ہے کہ ایک ہے، لیکن یہ جملہ انشائیہ ہے۔ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نیکیوں میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں دیکھ لیتے
یؤمنون باللہ والیوم الآخر آل عمران وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَیرَاتِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور سورہ آل عمران اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی میں جلدی کرتے ہیں. یا اللہ کے بندے جو ہیں وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں. کہ اہل کتاب سب برابر نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بھلائی کا. اب دیکھیں ان کی اکثریت کیا تھی. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 79 نمبر آیت میں کانوا لا تناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. آپ بھی بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں نا، ان کے اندر سب سے بری بات یہ کہ کسی کا بولے کہ غلط کام کیوں، وہ اس سے بڑے اور تپتے بولے نہیں بولے یار، جو کر رہے گا آزاد ہے. وہی اللہ کے قانون کے خلاف ہے. تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا نہیں مانتے. ہاں زبردست. آج بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں. تو یہ 114 ہے. اور یہاں پہ دیکھ ہم نے سورہ ہود میں 116 نمبر آیت میں پڑھا تھا، اگر ان میں نیک لوگ کیوں نہ رہے کہ ان لوگوں کو برائی سے روکتے. بقیہ ما سلف ان میں نہ تھے نا. 116 نمبر آیت یہ والی. فلولا کان من القرون من قبلکم اولی بقیہ. تو اگلی امتوں میں، قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے لوگوں کو روکتے، ینہون عن الفساد، تو پھر یہ برباد نہ ہوتے. اب مسلمانوں میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے. اللہ نے اس کی تعریف کی نا کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہ تو وہ 71 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. لیکن سورہ آل عمران میں 110 نمبر آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تم بہترین امت ہو. اور اس سے 104 نمبر میں وہاں جملہ انشائیہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسے ہو، یعنی علماء کا، کیونکہ بھلائی کی طرف وہی دعوت دینا جو بھلائی کو پہچان تو ہو. علماء وہ تو عام صیغہ ہے نا، لیکن اس میں بھی یہی ہوگا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں. کیونکہ ہر ایک تو نہیں کر سکتا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرے گا؟ اس کو معروف کا پتہ نہیں ہے. اور خاص کر اس پرفتن دور میں یہاں تو یعنی اصلاح کی نیت سے کم ہے اور فساد کی نیت سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی مسلک ہے، ہمارے ہاں نماز میں خاموشی ہوتی ہے، اور یہاں سے وہاں پہ کوئی بولے گا ارے بھائی ذرا تم تمیز سیکھو. اب امین اگر کہنے خود سنو، اللہ پیچھے پیچھے آوازیں ہوتی ہے اللہ اکبر، حالانکہ وہ سنی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. سم بکم نے بولا کس نے بتایا؟ بولا میں نے خود سیکھی ہے، بس میں اللہ اکبر زور سے کہتا ہوں. بھائی یہ دین ہے یار، یہ شریعت رسول اللہ ہے. جب حضور نے حکم نہیں دے تم کون ہوتے ہو کہ تو پیچھے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر؟ دوسروں کی بھی نمازیں خراب، کیوں آواز نکال رہے ہو یار؟ اللہ اکبر لگے ہوئے. کتنے لوگوں نے شکایت کی نماز پڑھ رہا ہوگا، بھائی خود سنو بس، دوسروں کے نمازیں کیوں خراب کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ بہت ساری جگہوں میں لگے رہتے ہیں نا. اب دوسرے آگے کہ شکایت، بھائی سے پوچھو نا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے بس میں کر رہا ہوں. شہر نا پرسان ہے نا. اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو انتظامیہ بھی آگے چھوڑ دو، بس کرنے دو نا. کیوں کرنے دیں بھائی؟ آپ کو شوق ہے تو گھر میں نماز پڑھ، بس لوگوں کی نمازیں خراب کرے ہو.
تو یہاں دیکھیں بہترین امت اس کے کچھ بہترین کام ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہ لوگ جلدی کرتے یہاں سے فاستبقوا الخیرات. اور قرآن میں کتنے جگہ یہ آیا؟ سورہ آل عمران میں یہ جو ہم نے ایک آیت پڑھی، یہاں آگے جاؤ تو ایک اور 134 نمبر آیت ہے، نہیں 33 میں حکم ہے، وَسَارِعُوا، وہاں بھی حکم ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو مغفرت کے طرف، یعنی اسباب مغفرت، توبہ کے طرف، اعمال صالحہ کے طرف، جس سے گناہ معاف ہوتے. کون سے گناہ؟ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے. کیسے پتہ چلا؟ کہ ہم نے یہ پڑھا. دیکھیں یہ سورہ ہود ہے نا، اب بالکل یہی ہے سبق. یہ دیکھیں جہاں سے ابھی ہم نے نکالا وہی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات، 114 نمبر آیت. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں. اور سورہ نساء میں آیت نمبر 30 میں کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ میں سے معاف کر. لیکن توبہ جو ہے، توبہ گناہوں کو معاف، توبہ سے التائب من الذنب کما اللہ، انسان سے غلطی ہو تو وہ کوئی بھی گناہ ہو، شرک ہو، شرک بھی معاف ہوتا ہے یا نہیں معاف نہیں ہوتا؟ لوگ تو کہتے نہیں معاف ہوتا. قرآن میں تو ان اللہ لا یغفر الشرک بھی، اللہ مشرک کو معاف ہی نہیں کرتا. تو دیکھیں یہ مرنے کی بات کی بات ہے، جب موت آ گئی پھر معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ جو دو آیتیں 48 اور 116 سورہ نساء میں، تو وہ زندگی میں نہیں، مر گیا تو اب معاف نہیں ہوگا. زندگی میں تو دیکھیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70. اب 68 میں ہے کہ میرے بندے شرک نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے، جو یہ کریں گے جہنم میں جائیں گے. پھر کیا ہے؟ اب شرک تو اب کافر ہے نا، لیکن اس شرک سے استثناء موجود ہے. الا من تاب، مگر وہ مشرک معاف ہوگا جس نے توبہ کی شرک سے. وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر جس نے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، قتل سے اور بدکاری سے توبہ کی اور اعمال صالحہ کیے، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ غفور رحیم ہے. سمجھ آیتوں کو سمجھ کے پڑھو. اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے، کیونکہ یہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، بھلائی میں، خیرات جمع خیر، ان کی بھلائی خیر. ویسے مال کو بھی کہتے ہیں. صبح ہمارا وہ سورہ عادیات آج ختم ہوا ہے نا، لحب الخیر لشدید، یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے انسان. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے ہیں امید اور خوف سے. خوف بھی اور ہوتا نا، لیکن امید بھی ہوتی ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور یہ تھے جو یہ ذکر جن کا ہوا گڑگڑانے والے تھے، گڑگڑاتے تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے تو مشکل اس لیے دیے تاکہ تم گڑگڑاؤ. جب مشکل آئے نا تو اس وقت تم اللہ کے حضور گڑگڑاؤ، بلکہ تم گڑگڑانے بجائے تمہارے دل اور سخت ہو گئے. اور فَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. تو اللہ کریم جو مشکلات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کہ انسان تو اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر ذرا گڑ گڑا، فریاد کر. اللہ کریم تو مائل با کرم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
اللہ فرمایا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کریم مولا نے فرمایا یہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو انہیں یہ 3 کام کرنے چاہیے جو کہتے میری دعا قبول ہو۔ نیک کام میں جلدی کرے، نیکی میں ٹال مٹول نہ کہ وہی اللہ صلاح فوراً نماز کی طرف جائے۔ اب دیکھیں ہمیں اگر کوئی دنیا دار ہمارا سیٹ وہ پکار ہے تو ہم کیسے جلدی جاتے ہیں؟ بھئی سیٹ کا فون ہے بولتے جلدی آؤ، تو اللہ کا حکم آیا تو بس ایک عادت بنا لو، پھر زندگی بھر چلتے رہو گے اس میں۔ نمبر 2 امید اور خوف کے درمیان، کہ امید بھی اور خوف بھی ہو۔ نمبر 3 اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار۔ واللتی احصنت فرجہا، یہ سورہ مریم کے شروع سے یہ واقعہ موجود ہے مکمل طور پہ، لیکن اب دوبارہ اس کو نہیں دہراتے، ٹھیک ہے نا۔ کس کا واقعہ؟ زکریا علیہ السلام، ان کی دعائیں کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں۔ اور اس عورت کو یاد کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ کون سی عورت؟ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی پاکیزہ روح، اپنی روح کیا کر دی؟ پھونک دی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنائی کہ دیکھو اللہ کی قدرت، کہ اللہ کی قدرت۔ اس مریم کو یاد کریں جس نے پوری طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کے پارسائی کو چھو نہ سکا، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ سے پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ عورت کے لیے بہترین وصف جو ہے وہ پاک دامن اور پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنے 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی فرائض کا اہتمام کرے اور شوہر کا ادب کرے۔ شوہر کا بہت، یہ حدیث ہے حلیت الاولیاء میں اس کا ذکر آیا ہے، حدیث نمبر 8830۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں بعض چیزوں کی تائید جو ہے نا وہ دوسروں چیزوں سے بھی ہوتی ہے۔ فرائض کا اہتمام کرنے والا ویسے بھی جنت ہے، وہ تو ویسے بھی پتہ چلا، اور پھر وہ حقوق العباد میں جب شوہر کی فرمان بردار ہے تو جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنے پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا تم جس دروازے سے چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین واحد ہے، دین اسلام ہے، یہ دین ایک ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو ہے نا ہاری امتکم، یہ تمہاری امت، یہاں انہوں نے مانا کیا؟ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور تمہارا پروردگار خالق اور مالک وہ تمہارا رب، اس کی عبادت کرو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔
وانا ربکم فاعبدونی، میری عبادت. اب دیکھیں نون ایک نون عرابی ہوتا ہے، یہ نون وقایہ ہے. فاعبدو یہ امر کا چیز، تم عبادت کرو، نی میری، تم میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا، اللہ کریم نے فرمایا یہ دیکھ جو سلسلہ دین اسلام کہ یہ دین ہے، اسی پر رہو. کہ ہم نے 2 جگہ وہاں پڑھا تھا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آیت نمبر پھر 85 میں غالباً پڑھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی انسان اپنے آپ کو تھکائے وہ ہباء منصور ہے. شرط ہے کہ جو حضور نے بتایا دین اسلام کیا ہے وہ ہے جو حضور نے بتایا. بس یہ مختصر تعریف ہے کہ بھئی دین اسلام کیا ہے، جو میرے نبی نے بتایا. باقی کوئی کچھ بھی بولے، ایک نماز 5 نماز کے بجائے وہ 5000 پڑھ لے، ہندوستان خدا ناراض آ بولے ہندو تھک گیا اللہ ناراض ہے، کیونکہ طریقے غلط ہے، طریقے غلط ہے. وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایک تعلیم ہے آخر میں، یہ آخری آیت ہے، یہاں رکوع پورا ہو گیا. اللہ کریم فرماتا ہے ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہاں اتحاد، اتفاق، محبتوں کا درس دے رہے ہیں. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور یہ سب ہمارے طرف لوٹ کر آئیں گے. گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء علیہ السلام نے اس کی تبلیغ کی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جداگانہ ہو گئے. چنانچہ اختلاف جو ہے یہ عذاب کا سبب ہے، ناکامیوں کا سبب ہے. خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دینی اعمال مختلف رہے، مگر ان کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا جس میں ہزارہا حکمتیں تھی. اس لیے اختلاف پکڑ کا باعث نہیں بلکہ لوگوں کا خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے. لہذا آیت بالکل صاف ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ اختلاف کے طرف نہ جائیں. انسانوں کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے نا، بہت سارے باتیں، اب اچھی بات بھی تو کر سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر آئے اتنے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آتے وہ کہتے ہیں پیسے کماؤں، اور تیرے وہ کیا ہوتے ہیں ویورز، فالوورز، یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے تو نہیں بڑھیں گے جب تک آپ اختلاف کسی کے پیچھے نہیں پڑو گے. اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں نا، تو جو جتنا فساد یہ ہمارے ساتھ کے یہ اس میں ایک برکت یہ ایک سے ایک نمبر کے گمراہ لوگ ہیں. پہلے یہاں پرویزی پیدا ہوا، پرویزی کے پھر وہ نسلیں پیدا ہوئی، وہ ایسے بس وہ جب آتے ہیں نا انا للہ و انا، کتنے ہیں پتہ نہیں. وہ جب میں ان کو دیکھتا میں نے بولا یہ بھی یہودیوں کی جنٹ ہے، اللہ ان کے شر سے بچائے. حالانکہ ان کا کوئی نہ ان کا کوئی فقہ ہے، نہ وہ حدیثوں کے پیچھے امام بخاری کے بھی اب وہی فساد، اللہ اکبر. لیکن مسلمان تو وہ چونکہ انہوں نے روزوں کی تراویاں معاف کروا دی، سنتیں معاف کروا دی، کلمہ آسان کر دیا، بس لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے. بہت ساری چیزیں انہیں بولا، عذاب قبر سے ان کو نجات دے دی. بولا عذاب قبر تھوڑی آتا ہے، یہ ہر جس چیز میں 1400 سال سے امت آ رہی تھی. اب عوام کو تو پتہ نہیں. اب پھر خاص کر وہ لبرل 2 نمبر عوام، وہ تو اس تلاش میں کہ بس کوئی نئی چیز ملے. اور اب میں کہتا ہوں وہ تم سے کہ ابھی کوئی مولوی ایسے آ جائے کہ روزے معاف کروا دے، کہ بھئی اللہ کو تمہارے اس کی تھوڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، بس لگ جاؤ، یہی ہے نا. تو بولے کہ یار مولوی تو کدھر تھا یار، قربان جاؤ قربان جاؤ. اور پھر مولوی یوں کہہ دے میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں، بس میں تو آپ کے لیے دین بیان کر رہا ہوں. انا للہ، جو امت 1400 سال جو اہل سنت جماعت سے نکلا نا، اور پھر کوئی اس کے پیچھے چلا. ہم تو ہمارا یہ موضوع نہیں لے کے عوام کو کہتے ہیں ان کی ویڈیو اٹھا کے یہ لیکن یہ جو امت کے پیچھے پڑے ہوئے ان کا رات دن کام یہ ہے کہ بس اختلاف، یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز غلط ہے. ان کے پیچھے چلے تو پھر دیکھتے پھر تو کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں
صراط مستقیم کا گامزن فرمائے، اور یہ جو گمراہ ہے اللہ انہیں موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق دے، اور ہاتھ کھڑے کرے کہ لوگوں ہم نے جیسے شیطان قیامت کے دن ہاتھ کھڑے کرے گا نا، کون سی سورہ؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں، کہ میں نے تو تمہیں ویسے ورغلایا تھا، تو میرے پیچھے آ گئے، میں تو خود عذاب میں ہوں، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تو میری نہیں کر سکتے، دونوں جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنم کی جو تقریر ہے وہ بھی ہمیں سنا دی کہ ایک شیطان تم سے بیزار ہوگا، تم دنیا میں اس میں تم تو بولو گے کہ اگر دوبارہ ہے نا تو فنا تبرأ منہم کما تبرأ منا، ہم تو تم سے ایسے بیزار ہو گے جیسے تم میں، لیکن پھر وقت گزر گیا، پانی وہ کہتے ہیں نا نالے میں گزر گیا، وقت جب گزر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنے موت کو یاد کر کے اس کے لیے اتحاد اتفاق آخر، اور وہ جو 1400 سال جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کرام مجتہدین اعظام اولیاء اللہ جو شریعت متحرہ عملی وہ ہمیں بتایا کریم اللہ، اسی پر ہمیں یا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیع والے بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جنت پر موت نصیب یا رب، وصلی اللہ علیہ وسلم و صحبہ اجمعین۔